حضرت امام عطا نے کہا حکمت سے مراد مغفرت ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک جس پر نگاہ کرم فرما دیتا ہے پھر اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ ہے اس کا کرم۔ ایک ہے کرم بالائے کرم، کرم پر کرم کرنا۔ جب اللہ کسی بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے، بہت ہی راضی ہوتا ہے، پھر اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور جس پر اللہ راضی ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی خیر، دنیا کی سب سے بڑی خیر۔ آپ کے پاس کائنات کا ہر خزانہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت نہیں، مغفرت نہیں ہے، ان خزانوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، دنیا کا مال و اسباب، دولت، شہرت، عزت، کچھ بھی پلے نہیں، لیکن میرے رب کا کرم شامل ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی بات، بہلول دانا، بہلول دانا تاریخ کا ایک بڑا معتبر نام۔ بہلول کہتے پاگل کو، دانا کہتے عقل مند کو، یوں کہنے عقل مند پاگل۔ تاریخ میں بہلول دانا ایک بہت بڑا نام۔ یہ اکثر قبرستان میں بیٹھا رہتا، اکثر قبرستان میں ڈیرے لگائے بیٹھا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ آئیں گی کبھی شہر بھی آؤ، رونقیں دیکھو، بازار دیکھو، گلیاں دیکھو، محلات دیکھو، لوگوں کو دیکھو، کیسی رونق کے ساتھ لوگ وہاں پر وقت گزار رہے ہیں، کیسے تم تراک کے ساتھ چل رہے ہیں، کس لوگ اور دبدبے کے ساتھ وہاں پر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، کبھی آ کے ان کو بھی دیکھو۔ بڑی مستی میں کہنے لگا مجھے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، ایک ایک کر کے سارے تو میرے پاس آ رہے ہیں، بھئی ایک ایک کر کے تو سارے میرے پاس آ رہے ہو، مجھے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ میں نے جو اندازہ کیا ہے اور اب تک میرے علم میں ہے، دنیا کے اندر کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے موت کو ضرور مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں انڈیا والے 3.5 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، جو سرکاری طور پر رجسٹرڈ ہے، 3.5 کروڑ دیوی دیوتا، وہ بھی کہتے ہیں مرنا ہے، موت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ تو بہلول کہتا ہے کہ بھئی ایک ایک کر کے میرے پاس آ رہے ہو، مجھے باہر جانے کی ضرورت ہے۔ حقیقی ہمارا گھر تو وہی ہے نا، اور وہاں پر یہ جو آج کل ہمارے معاملات ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ یہ نہیں ہوں گے، وہاں کا اسٹیٹس پرماننٹ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جب ہم مرتے ہیں سب سے پہلے انسان جن چیزوں کے لیے مر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں انسان کے بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے انسان چاہتا ہے میرا نام سب سے اونچا نام، میرا نام سب سے اونچا، میرا مکان سب سے بہترین ہو، میرے پاس سب سے زیادہ دولت۔ لوگ مرنے کے بعد اب وہ چودھری صاحب رہے نہیں، ملک صاحب نہیں رہے، وہ شاہ صاحب نہیں رہے، وہ یہ سید صاحب نہیں رہے، وہ کوئی شے نہیں رہا، وہ ہو گئی میت۔ جناب حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، فلاں جگہ سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تمام حضرات سے اپیل ہے کہ جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دار ہیں۔ بھائی جلدی کرو جلدی کرو، میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دینا ہے، میت کو کفن دینا ہے،
وہ میت کو اٹھا کے ایسے رکھ ایسے رکھ، کوئی یہ نہیں کہتا ملک صاحب کو کفن دے دو بھائی، ملک صاحب کو غسل دینا ہے، ملک صاحب کو قبر میں اتارنا، نہیں، میت کو اٹھاؤ بھائی، میت کو اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ بھائی، چارپائی اٹھاؤ بھائی۔ وہ جس کی خاطر ساری زندگی جنگ کرتا چلا گیا وہ کدھر گیا؟ امام کدھر گیا؟ 25,000 کنار پر کوٹھی بنا لی جناب، واہ 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 سبحان اللہ جی، 1,500 گارڈ 1,500 گارڈ جناب اس کی گاڑی پہ کھڑا ہوا ہے۔ آج تک ایمان سے بتاؤ 3/6 سے زیادہ کسی کو ملی جگہ؟ وہ چاہے 25,000 کنال کا مالک ہے تو چاہے قطب الدین ایبک جو ہے وہ بادشاہ وقت گزرا ہے، جہانگیر جو ہے یہ بادشاہ وقت، اور ذرا ان کے مقبرے دیکھتے ہیں 3/6 کی جگہ، ان کو بھی اس سے زیادہ نہیں ملی، یہ بادشاہ رہے ہیں ہمارے اس طرح سے گیت یار۔ آج کا کیا امیر ہوگا؟ امیر ترین بادشاہ وقت یہ گزرے ہیں، یہ بھی 3/6 میں ہی پڑا ہے، اور آج تک کسی قبر کے اوپر کوئی گارڈ کھڑا میں نے نہیں دیکھا، کوئی گارڈ نہیں کھڑا دیکھا۔ حالانکہ ہم خود قبرستان میں پڑے ہیں نسی کے اندر، اب تو بڑی رونق لگ گئی ہے کیونکہ اجلسان کے سامنے مسجد، وہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں سے تیار ہے، اور سب سے پہلے دن ٹینٹ لگا کے وہاں پر ہم نے نماز شروع کی، بڑی اچھی طرح ہے۔ پورے قبرستان کو اس وقت بھی دیکھا، پورے قبرستان کو اب بھی دیکھتے ہیں، آج تک کوئی گارڈ وہاں نہیں کھڑا۔ مکان سارے یہیں رہ گئے، اور اس کو ملا، اور کیسا مکان ملا جہاں پر رات کو جاتے ہی خوف آتا، جہاں پر دن کو کوئی وقت لگے نہیں جاتا تو رات کو جانا تو بہت بہادری کا کام۔ پھر وہ جو ساری زندگی بندہ جس پیسے کی خاطر محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، اب کیا اس کے ساتھ کوئی گیا ہے؟ کوئی وعدہ؟ اب یہ بتی گئی، قوم میں بتی نہیں بڑھتی، قبر ہی بتی کی نہیں دیں گی، وہاں پر کوئی بلب نہیں لگتا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام کرتے ہوئے ہم چلے گئے، یہ تو مزہ تب آئے گا جب مرنے کے بعد ہماری قبر کی رات آئے، مرنے کے بعد آئے گی قبر کی رات، بلکہ قبر کی رات سے بھی پہلے آنکھ جس وقت بند ہونے کے قریب ہوگی، ابھی بند نہیں ہوگی، اس کو ہم کہتے ہیں سکرات کا عالم، جس وقت روح قبض ہو رہی ہوگی، مزہ تب آئے گا۔ اس وقت 2 منٹ کے اندر اللہ پوری زندگی کا فلیش بیک ہمارے سامنے چلا دیتا ہے، ہماری پوری زندگی کی فلم چلا دیتا ہے۔ جس دن سے ہم نے ہوش پکڑی تھی اس دن سے لے کے اس دن تک اللہ ساری زندگی سامنے چلا دیتا ہے کہ لے بندے ذرا 2 منٹ میں دیکھ لے تو نے ساری زندگی کا کیسے خلاصہ کیا کیا۔ اب اس خلاصے کے مطابق پھر اللہ تعالی ہمارے ساتھ انجام کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یؤتی الحکمہ، اور اس وقت جس کو مغفرت دے دی گئی، اس وقت تیرے رب کا کرم جس کے شامل حال ہو گیا، پھر عالم کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ پھر آسمان سے فرشتے وہ نازل ہوتے ہوئے دیکھے گا، 70,000 فرشتہ آ رہا ہے، ایک لائن ادھر لگی ہوئی ہے، ایک لائن ادھر لگی ہوئی ہے، ملک الموت پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کے سنابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھاپڑیاں مار مار کے شاباش پترا شاباش، ساری زندگی بندے کے پتراڑے کام کیتے نہیں، رب نو راضی کیتے، شاباش شاباش، کوئی فکر نہ کر، فکر نہ کر، اج تینوں جنت دی بشارت ہے، اج تینوں جنتی بستر دی بشارت ہے، اج تینوں جنتی کفنا دی بشارت ہے، اج تینوں جنتی قبر دی بشارت ہے، شاباش، اللہ تخافوا، ڈر نہیں، ولا تحزنوا، ڈر نہیں، ڈر نہیں، شاباش، تینوں بشارت نہیں۔ اس وقت مزہ آئے، اور جس کو یہ باتیں مل گئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس وقت جس کو یہ بشارت مل گئی، یہ ہے خدا کی رحمت اور اس کی حکمت اور اس کا کرم اور اس کا فضل، اور جس کو یہ مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی، اب اس کی قبر بھی کامیاب ہے، اس کا حشر بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی انجوائمنٹ کرے گا۔ ساری زندگی اس کو چاہے بیچارے کو اوپر لینے کے لیے رضائی نہیں ملی، لیکن اب اس کی 3/6 کی قبر
کتنی اللہ وسیع کرے گا؟ جتنی ہماری نگاہ وسیع، جہاں تک ہماری نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ ہماری نگاہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے؟ ہماری نگاہ سورج سے بھی آگے دیکھ سکتی ہے، اور 9.5 کروڑ میل دور ہے۔ 9.5 کروڑ میل ہم سے سورج دور ہے، تو گویا یوں کہے ہمارا جو وہاں پہ محل ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، اس سے بھی بڑا ہوگا۔ 3/6 نہیں رہے گی، پھر اس سے پھر یوں کہے کہ جنت کی کھڑکی اللہ ہماری قبر میں کھول دے۔ لے بندے یہ دیکھ لے، یہ ابھی ٹریلر ہے، فلم چلنے سے پہلے اس کی مشہوری ہے، یہ مشہوری دیکھ بندے، یہ جنت تمہیں دیں گے، تھوڑی سی ہوا لے گا، تھوڑا سا مزہ لے گا، محشر آئے گا، میدان لگے گا، اس کے بعد پھر فل فلم تمہیں دکھائے، آؤ پھر قیامت میں، پھر قیامت کے بعد پھر جنت میں رہنا، پھر ساری کائنات کے مزے۔ جس کو مل گئی مغفرت، وہ تو بھائی دنیا میں کامیاب ہے، وہ بھائی آخرت میں کامیاب۔ جس کو مل گئی مغفرت، اور اللہ نہ کرے جس کو مغفرت نہ ملی، چاہے دنیا میں وہ لینڈ لاڈ کی زندگی گزار کرے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایک حضرت کی بڑی تم تراک کے ساتھ، بڑا تم تراک کے ساتھ وقت گزرنا، کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کے کوئی بات کر سکے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ اتنی قسم پرسی کا عالم تھا کہ سکی اولاد اس کو نہیں پوچھتی، اور اس قسم پرسی کے عالم میں اس کی جانیں نکلی ہیں، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر جانیں نکلی۔ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کرتا رہا، اور مرتے وقت ایمان کی موت بھی لکھی۔ یہ ہے سب سے بڑی ناکامی، اور یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ 4 بندوں کے اندر ذلیل ہونا یہ ذلت نہیں ہے۔ اللہ محشر کی ذلت سے محفوظ فرمائے، اللہ قبر کی ذلت سے محفوظ فرمائے، اللہ موت کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ روح قبض کرتے وقت اللہ ایمان چھین لے، یہ سب سے بڑی ذلت ہے کہ ساری زندگی تو اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن آخری وقت جس وقت تھے، اور اس وقت ایک اللہ کے نیک بندے کہنے لگے، رات کو میں واقعہ یہ پڑھ رہا کہ میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جس وقت تک مجھے پتہ نہ چل جائے میں جنتی ہوں کہ جہنمی۔ ساری زندگی مسکرائے، ساری زندگی، موت آ گئی، اندر جسم رکھا ہوا ہے، غسال کو بلایا، بھئی آؤ غسل دے دو۔ وہ غسل دینے کے لیے 2 غسال اندر گئے تو فوراً واپس آ گئے۔ کہنے لگے یار بڑے عجیب آدمی ہیں، زندہ آدمی کو تم مجھے غسل کرنے کے لیے کہہ رہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ ہمارا بھائی فوت ہو چکا ہے، اس کو غسل دینا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا اس نے قسم کھائی تھی زندگی میں اس وقت تک مسکراؤں گا نہیں جب تک میں اس بات کا پتہ نہ کر لوں میں جنتی ہوں کہ جہنم۔ تو اس کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت نصیب فرمائی، ایمان کی موت عطا کی۔ میں نے پاکستان کے اندر 2 مولویوں کا ایسا اشر دیکھا، ساری زندگی وہ توحید 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 کرتے رہے ساری زندگی، اور اللہ معاف کرے ایک کی شکل تو بدمانند کی طرح ہو گئی تھی، اور وہ خفیہ ساتھیوں نے جو ان کے بڑے قریبی تھے انہوں نے اپنے فونوں پہ تصویریں لی۔ ساری زندگی وہ جو تبلیغ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول نہیں کہ مرتے وقت ایمان کی دولت چھین، تو چہرہ کبھی ایمان والے کا نہیں بدلتا۔ ایک مولوی کا پوری دنیا نے لکھا، اس کے تابوت پر لکھنے پر دنیا مجبور ہو گئی تھی کہ کچھ طبی وجوہات کی بنا پر حضرت کا چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یؤتی الحکمہ، رب کی مغفرت اس کو ملے
اور وہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، نہ 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 نہ۔ شاہ شادی کہتے ہیں نشان مرد مومن باد و گویم، جو مرگ آئے تبسم پر نبی ہو۔ عاشق کا تو چہرہ مرنے کے بعد دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، عاشق کا چہرہ تو مرنے کے بعد دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ مسکرا رہا ہو۔ نشان مرد مومن بعد، اور بندہ مومن کی نشانی تو نظر ہی مرنے کے بعد آتی ہے، مرنے کے بعد وہ مسکرا رہا ہے۔ دنیا میں آیا رو رہا تھا کہ جان کو چھوڑ کے آ گیا، دنیا سے جا رہا تھا دنیا رو رہی تھی، وہ آیا دنیا ہنس رہی ہے، دنیا مسکرا رہی ہے، دنیا خوش ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں کون آ گیا؟ وہ رو رہا ہے تو کس جان میں آ گیا؟ اس کے ذاتی مرتبہ دنیا رو رہی ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال قریب آیا تو ہنسنے لگے، بیوی کہنے لگی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، تیرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا ہم سارا زمانہ رو رہے ہیں۔ تو بلال کہنے لگے تمہیں کیا پتا آج یار سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ یہ وہ بلال تھے جو حضور کے وصال کے بعد مدینے نہیں رہ سکے۔ کہنے لگے اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ ان گلیوں میں وقت گزارے جن گلیوں میں یار کو دیکھا کرتے تھے، نہیں، اب ہمت ہی نہیں ہے ان گلیوں میں ہم وقت گزارے۔ ساری زندگی پھر مدینے میں نہیں رہے، شام چلے گئے۔ تو جب وقت وصال آ رہا ہے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، واہ واہ موت آ رہی ہے، واہ واہ موت آ رہی ہے، یار سے ملاقات کا وقت آ گیا، یار سے ملاقات کا وقت آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مرنے کے بعد میری قبر کو میرے یار کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور یہ کہنا یا رسول اللہ اس یار دوسرے یار سے ملاقات چاہتا ہے تو آگے سے بھی آواز آتی ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو یار سے ملنے کا وقت ہے، یہ ہے یقتل الحکمہ، یہ اللہ کی مغفرت جس کو مل گئی، اور یہ مغفرت کسی بازار سے نہیں ہے، یہ خالصتاً اس کا فضل ہے۔ یوں کہہ لیں کہ دامن مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے مغفرت عطا کی۔ قرآن فرماتا ہے بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، اے ایمان والو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، خطائیں کر بیٹھو، تو تمہیں میں ایک راستہ بتا دیتا ہوں، وہ راستہ تمہارے لیے فائدہ مند راستہ ہے۔ یہ اللہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا در حبیب پہ چلے آؤ اور آ کے وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، مولا یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ، یا رسول اللہ یہ ظلم کیا ہے اپنی جان پر، یہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، آقا جی کچھ کرم نوازی فرماؤ۔ پھر حضور دعا فرمائے، وہ یاد سفارش کرے مجھے کہ سونیا میرا امتی ہے وہ کرم ہو جائے۔ فرماتا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت اور اس کے فضل کے خزانے تو تمہارے لیے، اگر وہ سونا کہہ دے ایک دفعہ اشارہ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، حد لگائیے۔ فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیتا۔ عرض کی چلے گئے، گھر چلے گئے، توبہ کی، لیکن دل کو اطمینان نہیں۔ پھر آ گئے، یا رسول اللہ حد لگائیے، گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ پھر دل کو اطمینان نہیں ہوا، عرض کرنے کی یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ ہوں، مجھ پر حد لگائیے۔ حضور نے فرمایا دماغ ٹھیک ہے تمہارا، نشہ تو نہیں کیا ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ بالکل نارمل حالت۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی پتا ہے شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنسار ہے، لیکن سونے تیرا غلام ہو اور وہ اس گناہ میں لکھڑا رہے، یا رسول اللہ برداشت نہیں ہو رہا، آخرت کی سزا برداشت نہیں ہو رہی، تو سرکار ذرا دنیا میں ہی کرم فرما دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ سب نے کہا رسول اللہ بالکل نارمل ہے، نشہ بھی نہیں کیا ہوا، نارمل۔
اب حضور کی بارگاہ میں وہ خود اعتراف کر چکا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ سنسار کرو بھائی. باہر لوگ سنسار کر رہے ہیں، اندر حضور تکلیف میں چل رہے ہیں. کبھی حضور بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک صحابی نے آپ کے یا رسول اللہ خود ہی حکم دے کے آقا اور خود ہی پریشان ہو رہے فرما رہے تھے وہ میرا عدل ہے، یہ میرا فضل، یہ میری محبت کا تقاضا ہے. اس نے اعتراف خود کیا تھا اور یہاں پر میری محبت ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میرا امتی ہے. تو جب ان کو سنسار کر دیا گیا، ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے جب حضور جا رہے ہیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے بندے کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، ایسے بندے کا جو زانی تھا. تو حضور کو غصہ آ گیا اس بات کا، خاموش ہو جاؤ. اس کی توبہ ایسی توبہ تھی، اگر میں پوری دنیا کے مسلمانوں پر تقسیم کروں تو ساری کائنات کی اللہ تک مغفرت فرما دی. ایسی اس نے توبہ کی. اور تم اس کو زانی کہہ رہے ہیں. ایسی اس نے توبہ کی پوری نسل انسانی کے مسلمانوں کی. اگر میں اس پر تقسیم کر دوں تو اللہ سب کی مغفرت کر دے. یہ آج کی مغفرت. حضور چوتھے دن یا تیسرے دن گئے. رابی کہتے ہیں مجھے تیسرے اور چوتھے دن میں شک ہے. تو ان کے شک کا ہمیں فائدہ مل گیا. کہتے ہیں حضور جب گھر گئے تو ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے اور حضور فرمانے لگے میرے یار آج کے لیے مغفرت کی دعا تو کرو یار. تو یہ ہے مغفرت میرے بھائی، یہ ہے حکمت. جس کو یہ مل گیا اس کو خیر کثیر، اس کو خیر کثیر. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز زندگی رہی تو پھر اس سے آگے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم رحمت اور مغفرت کے خزانے ہمیں بھی السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.